شعور ذات وراثت میں چھوڑ کر میں مراد کمال ذات کی تشجیر کر کے دیکھوں گا. میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ افروز رضوی. جیسے کہ میں نے پہلے ان کا تعارف بھی کروایا ہے، آپ جو ہے ریڈیو کراچی سے بھی پروگرام کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ شاعرہ ہیں، کالمسٹ ہیں، اور ڈرامہ نگار بھی ہیں. آپ کے ڈرامے بھی ٹی وی پہ آ چکے ہیں، ماشاءاللہ بہت قابل ہیں. اور انشاءاللہ ہم نے بھی ان سے گزارش کی ہے کہ شریف اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر بھی آپ دوستوں اپنے اہل علم و اہل قلم کی خدمت کریں، ہمیں اچھا لگے گا. اور ہمیں خوشی ہے کہ محترمہ افروز رضوی کراچی ایز اے ڈائریکٹر پروگرام کراچی نامینیٹ انہیں کیا گیا ہے، اور ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں شریف اکیڈمی میں. اور آج کے پروگرام میں بھی انہوں نے میرا سب سے زیادہ ساتھ دیا. اب علی عمران میں آپ سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں گا کہ افروز رضوی سے ہم پہلے سن لیں اور اس کے بعد پھر آپ سے مخاطب جی بسم اللہ. جی افروز، محترمہ افروز رضوی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور تمام جتنے بھی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، دوست بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. اور آپ سب کو شریف اکیڈمی کی 12ویں سالگرہ بہت مبارک ہو. جیسا کہ آپ کو سب کو علم ہے کہ شریف اکیڈمی کی بنیاد 29 مارچ 2009 کو رکھی گئی تھی جرمنی میں، اور مختلف تنظیموں کے سربراہان نے اس میں شرکت کی تھی. جناب شفیق مراد صاحب جو ہے، انہوں نے باقاعدہ اس اکیڈمی کی بنیاد اس دن رکھی، اور شریف اکیڈمی علم و ادب کی فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. اور شریف اکیڈمی نے 4 عالمی کنونشن بھی منعقد کروا چکی ہے، اور جس میں دنیا بھر سے متعدد شعراء اور ادباء اور اہل قلم کو ایوارڈ اور اسناد سے نوازا جا چکا ہے، جو کہ الحمرا لاہور میں منعقد ہوئے. اور ولایت احمد فاروقی صاحب، جن کا تعلق لاہور سے ہے، ڈائریکٹر پروگرام شریف اکیڈمی ہیں. ان کی خدمات قابل تحسین ہیں، اور وہ متعدد پروگرام آرگنائز کرتے رہتے ہیں. اور جن لوگوں کی کتب شریف اکیڈمی کے زیر اہتمام پبلش ہوتی ہیں، ان کی رونمائی بھی کرواتے ہیں اور مشاعرے کرواتے ہیں. اور پنڈی میں امین کنجاہی صاحب ہیں، جو بہت اچھے پروگرام منعقد کر چکے ہیں. اور اکیڈمی کے زیر اہتمام رسائل و جرائد کا بھی اجرا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ شریف اکیڈمی نے مختلف لوگوں کی کتابوں کی اشاعت اور تشہیر کا کام بھی کیا ہے. اکیڈمی نے آن لائن مشاعرے 2009 میں ریڈیو مشاعرہ شروع کروایا، جبکہ آن لائن مشاعروں کا اتنا تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا. اس کے علاوہ لندن فضا ریڈیو سے 2015 سے شریف اکیڈمی کے تعاون کے ساتھ بزم اہل قلم مشاعرہ انہوں نے آرگنائز کیا، اور پروگرام بہت سارے پروگرامز جو ہے وہ ادبی پروگرام پیش کرتے رہتے ہیں. اور شریف اکیڈمی کا مقصد علم و ادب کا فروغ ہے، اور شفیق مراد صاحب دن رات اس کی بہتری کے لیے کوشاں ہیں. آج ماشاءاللہ شریف اکیڈمی کی 12ویں سالگرہ ہے. میں دل کی گہرائیوں سے شفیق مراد صاحب اور شریف اکیڈمی کو مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے تمام جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. اور شریف اکیڈمی جو ہے اس کے لیے اور جناب شفیق مراد صاحب کے لیے ایک چھوٹا سا ٹریبیوٹ ہے میری طرف سے، کہ ہیں بہت با کمال شفیق مراد، ہیں بہت با کمال شفیق مراد، خدمتوں کی مثال شفیق مراد. جو ملا وہ ہوا ہے گرویدہ، جو ملا وہ ہوا ہے گرویدہ، ہیں بہت خوش خصال شفیق مراد. اور شہد کانوں میں گھول دیتے ہیں، شہد کانوں میں گھول دیتے ہیں، اتنے شیریں مقال شفیق مراد. اور ان سے مل کر سمجھ گئے سبھی، ان سے مل کر سمجھ گئے سبھی، سیدھا سادہ سوال شفیق مراد. اور آپ ہے اکیڈمی کو ان پر ناز ہے، شریف اکیڈمی کو ان پر ناز، جس کا رکھتے خیال شفیق مراد. اور ان کے بارے میں کیا کہے افروز، ان کے بارے میں کیا کہے افروز، آپ اپنی مثال شفیق مراد. بہت شکریہ محترمہ. ماشاءاللہ، بہت اچھا. اچھا، میں کرنا چاہتی ہوں یہ کہ
جی جی بہت شکریہ. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے میں نے ایک چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی تحریر آپ کے لیے لکھی، اسی طرح سے بہت سارے دوستوں نے لکھی، برقی صاحب نے لکھا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آنے والے چند سالوں میں ایک کتاب تیار ہو جائے گی شریف اکیڈمی کی تعریف میں اور شفیق مراد صاحب کی تعریف میں. بالکل جی بہت اچھا. ایک کتاب مرتب ہو جانی چاہیے. نہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں، جی شفیق مراد صاحب ڈیزرو کرتے ہیں. جی اور جی جیسا کہ ابھی محترمہ افروز رضوی نے اپنے اس خطاب میں ذکر کیا کہ سب سے پہلا مشاعرہ جو تھا وہ ہم نے ریڈیو پاکسلونا سے ریڈیو پر کیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ ابھی فیس بک اور ان چیزوں کے اوپر کوئی بھی رابطے اس طرح کے نہیں تھے، اور ہم وہ کارڈ لے کے ٹیلی فون کیا کرتے تھے اور پھر فون کے ذریعے شامل کیا کرتے تھے. یہ سلسلہ 2 سال تک جاری رہا، اور اس 2 سال کے میں نے اس پروگرام کو آرگنائز کیا اور وہ ریڈیو پاکسلونا سے پیش کیا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے تخمیناً یہ ہے کہ 2 سال میں چونکہ 100 ہفتے بنتے ہیں تو ہر پروگرام میں اگر 6 افراد کو شامل کیا جائے تو تقریباً 600 افراد کو میں نے اس پروگرام میں شامل کیا، جس میں ایسے لوگوں کو بھی جس میں ڈاکٹر سحر انصاری کا نام بھی آتا ہے، افتخار عارف کا نام بھی آتا ہے، فرد عباس کا نام بھی آتا ہے، بسی شاہ کا نام بھی آتا ہے، اور کبیر والا کے ایک گاؤں کی ایک لڑکی تھی اس کا نام بھی آتا ہے جس کا نام میں آج بھول چکا ہوں. تو اس اچھا، طرح کچھ عرض کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی اور ایک سیکنڈ افروز، جتنے بھی نئے لکھنے والے تھے ان کو میں نے شامل کیا اور انہیں بہت اچھا انیشیٹو ملا اس سے، اور وہ سلسلہ آگے بڑھتے ہوئے بعد میں یہ پروگرام جو تھا نوٹنگم ریڈیو سے ہم نے پیش کیا، اور اس کے بعد جو اگلا اسٹیپ اس پروگرام کا ہوا وہ یہ ہوا کہ محترم اعجاز حسین پیارا صاحب جو ہیں انہوں نے مجھے انیشیٹو دیا کہ ایک پروگرام جذبہ نیوز پر مشاعرے کا شروع کیا جائے، اور وہ مشاعرے کا پروگرام جو ہے اس میں آپ سب لوگوں نے شرکت کی، وہ بھی بہت اچھا پروگرام رہا. اس کے تقریباً 50 پروگرام اس وقت تک وہ ہو چکے ہیں. تو یہ محبتوں کا روشنیوں کا سفر ہے، اور یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج ابھر رہا ہے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں محترمہ افروز رضوی، آپ نے اس خوبصورت کلام مجھے ڈیڈیکیٹ کیا، اگرچہ میں اپنے آپ کو اس قابل تو نہیں سمجھتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بچے کے بارے میں اچھی بات کی جائے وہ اچھا ہو جاتا ہے. یہ بچہ پہلے سے اچھا ہے. میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کے اس کے اوپر پورا اتروں، اور اب آپ اپنا کلام پیش کریں. جی چند اشعار میں سنا دیتی ہوں کیونکہ وقت کی. اور صوبیہ خان نیازی بھی ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے کلام کو پسند کر رہی ہیں، آپ کی گفتگو کو بھی پسند کر رہی ہیں. جی ارشاد. بہت شکریہ. میں عرض کرتی ہوں کہ تیری تحریر سے بڑھ کر کوئی تحریر نہیں، کیا بات، تیری تحریر سے بڑھ کر کوئی تحریر نہیں، کون کہتا ہے کہ تو کاتب تقدیر نہیں. کیا بات، تیری تحریر سے بڑھ کر کوئی تحریر نہیں، کون کہتا ہے کہ تو کاتب تقدیر نہیں. اور کسی کوچے کسی آنگن میں کسی مقتل میں، کسی کوچے کسی آنگن میں کسی مقتل میں، اے میرے جسم تیرا حلقہ زنجیر نہیں. واہ 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 واہ، کیا خوب. اور میری آنکھوں میں تیرے نام کے آنسو ہیں مگر، میری آنکھوں میں تیرے نام کے آنسو ہیں مگر، میری آنکھوں میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں. اور میں نے تاریخ پڑھی اور کہا ام رباب، میں نے تاریخ پڑھی اور کہا ام رباب، آپ کی طرح کوئی مادر بے شیر نہیں. اور اے میری گردش دوراں یہ سبھی جانتے ہیں، اے میری گردش دوراں یہ سبھی جانتے ہیں، تیری زنجیر سے بڑھ کر کوئی زنجیر نہیں. اور وہ جو درباں ہے، اور وہ جو درباں ہے تیرے در کا نظر میں تیری، وہ جو درباں ہے تیرے در کا نظر میں تیری، اس کی توقیر سے بڑھ کر کوئی توقیر نہیں. اور میرے آئینے میں تصویر سجی ہے تیری، میرے آئینے میں تصویر سجی ہے تیری، تیرے آئینے میں لیکن میری تصویر نہیں. اور یہ سنیے گا کہ آج بھی مصرعِ غالب ہے سبھی پر غالب، آج بھی مصرعِ غالب ہے سبھی پر غالب،
लज्जत संग बंदाज़े तकरीर नहीं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। आज भी मिसरे गालिब है सभी पर गालिब, लज्जत संग बंदाज़े तकरीर नहीं। और तलखियां मैंने पढ़ी जिसमें ये साहिर ने लिखा, तलखियां मैंने पढ़ी जिसमें ये साहिर ने लिखा, तेरे हाथों में मेरे हाथ हैं जंजीर नहीं। वाह वाह वाह, बहुत वाह वाह, बहुत 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 शुक्रिया। अल्लाह करे जोरे कलम और ज्यादा, और बहुत ही खुशी हुई। आपने बिलतफसील एकेडमी के बारे में या मुख्तसरन आपने बात की, बहुत प्यारा कलाम आपने पेश किया, और आपके कलाम को वारिस असलम पसंद कर रहे हैं। यूएई से डॉक्टर लुब्ना आसिफ ने अपने बहुत अच्छे कमेंट्स दिए हैं। फयाज विरदिक कुवैत से हमारे साथ हैं। अनवर बासित भी हमारे साथ शामिल हैं यूनाइटेड अरब इमारात से, और आपके कलाम को पसंद किया गया। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें, और हमारे साथ रहिए शरीफ एकेडमी की